السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 16ویں پارے کا 5واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 40 تک 25 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم بنت عمران علیہ السلام کا بھی قصہ بیان کیجیے، جب وہ اپنے گھر والوں سے دور مشرق کی جانب چلی گئی۔ فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا۔ اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ گئی تھی، اس وقت ہم نے ان کے پاس روح یعنی جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جو ایک تندرست انسانی شکل میں مریم علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ مریم علیہ السلام بولی، میں آپ سے رحمان اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو یہاں سے چلے جائیں۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ یعنی نیک لڑکا عطا کر دوں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ مریم علیہ السلام کہنے لگی، مجھے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ قال کذلک قال ربک هو علی حین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، ایسا ہی ہوگا، آپ کے رب کا فرمان ہے، یہ تو میرے لیے بہت آسان ہے، تاکہ ہم اس لڑکے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی اور رحمت بنائیں۔ یہ ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا۔ تو مریم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حاملہ ہو گئیں، اور 9 مہینے کے بعد جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو اسے لیے ہوئے لوگوں سے الگ ہو کر ایک دور جگہ چلی گئیں۔ فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا۔ پھر زچگی یعنی پیدائش کی تکلیف نے مریم علیہ السلام کو کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا، کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور ایک بھولی بسری کہانی بن گئی ہوتی۔ فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔ تو جبریل علیہ السلام نے ان کی نچلی جانب سے پکارا، تم غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے کی جانب سے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اور جبریل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام سے کہا، کھجور کے درخت کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، اور ان میں سے پکی ہوئی تازہ کھجوریں تمہارے پاس گریں گی۔ فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ تو کھاؤ پیو، تازہ کھجور کھاؤ اور نہر کا تازہ پانی پیو، اور اپنی آنکھ بچوں کو دیکھ کر ٹھنڈی کرو، پھر اگر کوئی انسان کو دیکھو تو اشارے سے کہہ دو، میں نے رحمان یعنی اللہ کے لیے روزے کی یعنی خاموش رہنے کی نظر یعنی منت مانی ہے، اس لیے آج میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ پھر وہ اس بچے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اپنے لوگوں کے پاس آئیں، تو لوگ کہنے لگے، اے مریم، تم نے بہت ہی برا کام کیا ہے کہ نازائد بچہ اٹھائے چلی آ رہی ہو۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ اے ہارون کی بہن، تمہارا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا اور تمہاری ماں بدکار نہیں تھی۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ تو مریم علیہ السلام نے بچے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، ہم کیسے بات کریں گے اس سے جو ابھی گود کا بچہ ہے۔ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ بچے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب یعنی انجیل دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور میں جہاں بھی رہوں مجھے برکت والا بنایا ہے، اور میں جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے۔ وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور مجھے اپنی ماں کا فرمانبردار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور بدبخت سنگ دل نہیں بنایا ہے۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور مجھ پر اللہ کی سلامتی رہی جس دن میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی رہے گی جس دن میں مروں گا، اور اس دن بھی رہے گی جس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی یہی حقیقت ہے، یہی وہ حق ہے جس میں تم لوگ شک کر رہے ہو یعنی جھگڑا کر رہے ہو۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے،
اس کی ذات پاک ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے بس اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، اس لیے تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، پھر جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ایسے کافروں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو بڑے دن یعنی قیامت کی حاضری کا انکار کر رہے ہیں۔ اسمع بہم وابصر یوم تاتوننا لکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، جس دن انکار کرنے والے لوگ ہمارے پاس آئیں گے اس روز خوب اچھی طرح سن رہے ہوں گے اور خوب اچھی طرح دیکھ رہے ہوں گے، لیکن یہ ظلم کرنے والے، انکار کرنے والے آج کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں کو پچھتاوے کے دن یعنی قیامت سے ڈرائیے جبکہ ہر کام کا آخری فیصلہ کر دیا جائے گا اور لوگ ابھی غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے ہیں۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، بے شک ہم ہی زمین اور اس پر موجود سب چیزوں کے وارث ہیں اور ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 16ویں پارے کا 5واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ مریم سورہ نمبر 19 میں آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 40 تک 25 آیتیں ہیں، اور ان 25 آیتوں میں مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، آپ کتاب میں یعنی قرآن کریم میں مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیجئے۔ پھر اسی طرح یہ ذکر ہے کہ عورت کا زیور اصل میں پردہ ہے۔ جیسے ہی مریم علیہ السلام نے فرشتوں کو دیکھا، جبریل امین انسانی شکل میں آئے تو کہا اللہ کے پناہ میں آتی ہوں، آپ یہاں سے چلے جائیے اگر آپ نیک ہیں۔ پھر کہا کہ نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور آپ کو ایک بچہ پیدا ہوگا۔ تو دیکھیے اپنی پاک دامنی کے بارے میں کہ میں پاک دامن عورت ہوں، لوگ مجھے پاک دامن سمجھتے ہیں اور میں ہوں پاک دامن، میں غلط عورت نہیں ہوں، مجھے بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ یہ ہے عورت کا زیور، پردہ۔ جب بھی کوئی اس کی عزت و آبرو پر حملہ کرے تو فوراً کہے میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ تو فرشتے نے کیا کہا؟ اسی طریقے سے ہوگا، اور یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے اور یہ رب کے لیے آسان ہے۔ یاد رکھیے گا، انسان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ 4 طریقے سے ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، حوا علیہ السلام بغیر ماں کے پیدا ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور آج کل کے جو انسان ہیں وہ ماں باپ سے مل کے بنے ہیں۔ تو یہ 4 طریقے سے اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اسی طریقے سے جب بچے کی پیدائش کے بارے میں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے تو مریم کہنے لگی، آیت نمبر 23 بغور کیجئے، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی یا میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا، میں لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گی اس کا باپ کون ہے؟ پھر یہ کیسے ہو سکتا، میں تو عابدہ ہوں، زاہدہ ہوں، نیک کام میں مشہور ہوں، میں تو عبادت گزار ہوں، عبادت کونے میں کرتی ہوں، پھر لوگ کہیں گے کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ ہے کہ مریم علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام جس طریقے سے عبادت گزار تھے، نیک تھے، اسی طریقے سے یہ بھی عبادت گزار تھی، اس لیے یہ ذکر ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ مریم علیہ السلام کے بھائی کا نام ہارون تھا۔ آگے یہ ہے جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں، اور آگے کہا وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، اور اپنی ماں کی خدمت کروں۔ ماں ہی کا لفظ اس لیے آیا کیونکہ ان کے پاس ماں ہی تھی، باپ تو نہیں ہے، اس لیے کہا کہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں۔ جو ماں کی خدمت کرتا ہے وہ فرما بردار ہے، اور ماں کی خدمت نہ کرنے والا، باپ کی خدمت نہ کرنے والا نافرمان ہے، وہ سخت دل ہوتا ہے، اس لیے ماں باپ کی خدمت کیجیے۔ آیت نمبر 23 پر غور کیجیے، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں مروں گا، اور جس دن اٹھایا جاؤں گا۔ ولد تو پاسٹ ہے عربی میں، یعنی میں پیدا ہوا، اور اموت تو پریزنٹ اور فیوچر کے لیے آتا ہے کہ جس دن میں مروں گا، اٹھایا جاؤں گا۔ اس آیت کو لے کر کرسچن لوگ کچھ مسلمانوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ دیکھیے آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے اور ترجمہ کر دیتے کہ میں پیدا ہوا، پھر میں مرا اور اٹھایا جاؤں گا، لیکن آپ عربی سے واقف ہے تو آپ فوراً پکڑ لیں گے
کہ یہ اموتو کا لفظ آیا، متو کا نہیں کہ میں مر گیا، ایسا نہیں ہے، تو یہ پریزنٹ ہے اور فیوچر ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، آسمان پہ اٹھا لیے گئے ہیں، قیامت کے قریب وہ اتریں گے، سیریا کی راجدھانی دمشق کے اندر وہ اترنے والے 2 فرشتوں کے سہارے سے، پھر اسی طریقے سے یاجوج ماجوج انہی کے زمانے میں ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ تو ہم مسلمان اس پر یقین رکھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ بھی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 3 میں سے تیسرے بھی نہیں ہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اللہ کی طرف سب کو بلایا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، لوگو سنو، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، تم لوگ اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے اختلاف کیا، اس کا ذکر ہے، جیسے یہودیوں نے کہا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر ہیں، نعوذ باللہ، ان کی ماں زانیہ بدکار ہے، نعوذ باللہ۔ پھر اسی طرح عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا خود اللہ ہیں، یا 3 کے تیسرے ہیں، نعوذ باللہ۔ قیامت کے دن سے لوگوں کو ڈراتے رہیے، تو قیامت کا ایک نام ہے یوم الحسرہ، پچھتاوے کا دن ہوگا۔ جو آدمی غلط کام کیا وہاں پچھتائے گا، جو صحیح کیا اس کے لیے آسانی ہوگی۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔